الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کتاب طھارت کو پورا کرتے ہیں، پورا کریں عاشق صاحب؟ ٹھیک، ہماری گفتگو تیمم میں تھی، تیمم کے کچھ مستحبات وغیرہ آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان مستحبات میں سے پہلا مستحب یہ ہے کہ تیمم کے لیے آپ نے جو ہاتھ زمین پر مارے تھے مستحب ہے ان ہاتھوں کو جھاڑنا، انہیں کی چھنڈنا دا مستحب ہے، تاکہ وہ مٹی وغیرہ کا اثر جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیا فقہ میں ہے بہرحال، تو یہ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ تیمم کب کرنا چاہیے۔ فرض کریں آج کے دن آپ کے لیے پانی کا استعمال کرنا مسئلہ ہے، یا آپ کو پانی نہیں مل رہا، یا پانی موجود ہے لیکن اس تک رسائی آپ کی ممکن نہیں ہے، تو کیا ہم اول ٹائم پہ ہی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ہمیں آخری ٹائم تک انتظار کرنا پڑے گا کہ شاید ہماری مجبوری ختم ہو جائے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے مجبوری ختم ہو جائے گی پھر تو واجب ہے کہ آپ آخری ٹائم تک انتظار کریں، پھر اگر مجبوری ختم نہیں بھی ہوئی تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، اتنی دیر آپ آخر تک رہیں کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، ٹھیک؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ تیمم جو ہے کیا ہے جناب، اگر آپ نے کیا اور آپ کے لیے مجبوری تھی پانی کا استعمال کرنا اور آپ کو کہا گیا کہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو تیمم خود بخود جو ہے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بیچ میں پانی آ گیا، کیونکہ ہمارے ملک میں تو پتہ ہی نہیں نا کب پانی بند ہوتا ہے، کب بجلی بند ہوتی ہے، کب کیا ہوتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ آیا اس نماز کو کمپلیٹ کریں پھر دوسری نماز کے لیے وضو کریں، یا اس نماز کو توڑ دیں پھر اسی وقت جو ہے کہ وضو کر کے ہم شروع ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ عبارت میں انشاءاللہ مسئلہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ، مستحب ہے ہاتھوں کو جھاڑنا، ٹھیک ہے، بعد کل ضربۃ، ہر ہاتھ مارنے کے بعد، یعنی غسل میں بیٹھا اگر غسل کے بدلے تیمم کرتے ہیں تو آپ کتنی مرتبہ ہاتھ ماریں گے زمین پہ عاشق؟ ٹھیک ہے، بِنَفْخِ مَا عَلَيْهَا، تاکہ پھونکا جائے یا جھاڑا جائے ما، ٹھیک ہے جناب، وہ چیز ماں کی وضاحت من کے ذریعے بیان ہو رہی ہے، علیہما جو دونوں ہاتھوں پر ہے، من اثر سعید، مٹی کے جو اثر ہے، ٹھیک ہے، او مسحہما، بھائی جھاڑنا یا پھونکنا یا مسح کرنا، ایسے بھائی سنو، پھر ایسے آپ ہاتھ مارو، ٹھیک ہے، او ضرب احداہما بالاخری، یا ایک کو دوسرے پر مارو، یہ دیکھیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب مستحب ہے ظاہراً، کیونکہ یستحبوں کے بعد اس کو ذکر کیا ہے، تیمم نماز کے آخری وقت میں کریں، بحیث اس طریقے سے آخری ٹائم پہ تیمم کریں کہ یکون قد بقی من الوقت، بچ جائے اس وقت میں سے مقدار و فعل تیمم باقی شرائط صلاۃ، کہ آپ تیمم بھی کر سکیں اور نماز کو بھی جو ہے کیا ہے جناب تمام شرائط کے ساتھ انجام دے سکیں۔ مثلا فرض کریں کہ اگر زمین وغیرہ نجس ہے تو آپ کو پاک جگہ ڈھونڈنی ہوگی جہاں نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو اتنا ٹائم ہو کہ آپ کا تیمم بھی ہو جائے اور آپ جو ہے کیا ہے اگر لباس تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو لباس بھی تبدیل کریں، ٹھیک، اور جو ہے کیا ہے پڑھ سکیں۔ وَصَلَاتُ تَامَّةُ الْأَفْعَالِ، اور اتنا ٹائم ہو کہ آپ نماز کو تمام افعال کے ساتھ انجام دے سکیں، علماً اور ظناً، یا تو آپ کو یقین ہو کہ جو ہے کیا ہے میں نماز کو تمام افعال کے ساتھ انجام دے سکوں گا، یا آپ کو ظن ہو۔ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ظُهُورُ الْخِلَافِ، اچھا اثر نہیں کرے گا فیہ، یہ جو آپ نے عمل کیا ہے اپنے ظن کے مطابق، اگر خلاف ظاہر ہو جائے۔ کیا مطلب بیٹا؟ آپ کا ظن یہ تھا کہ اب اتنا وقت بچا ہے کہ جس میں میرا تیمم ہوگا اور نماز پڑھ سکوں گا، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ عاشق، آپ نے نماز پڑھی
تو بادل ادھر ہو گئے، آپ نے دیکھا ابھی تو 1 گھنٹہ ہے نماز کے ختم ہونے میں، ٹائم ابھی 1 گھنٹہ ہے، تو پھر کیا تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی؟ کہتے نہیں، اگر خلاف ظاہر بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا وہ بھی خلاف ہو سکتا ہے، آپ نے ظن کیا تھا کہ میں نماز پوری کر لوں گا، لیکن نماز شروع کی، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اب اس میں آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں صورت میں، اگر آخری ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے ہو جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر جو ہے کہ نماز کا کچھ حصہ ٹائم کے بعد ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وجوباً، ہاں اب میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ آخری ٹائم پر تیمم کرنا مستحب ہے، اگر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ واجب بھی ہو جائے گا ما طمع فی الماء، جب آپ کو لالچ اور امید ہے پانی ملنے کی، ورجاء حصولہ، اور آپ کو امید ہے پانی کے حاصل ہونے کی، ولو بالاحتمال البعید، ایک تو احتمال قریب ہوتا ہے، مثلا میرے والد صاحب ہر روز شام کو 6 بجے ٹھیک ہے گدھے گاڑی پہ پانی لے آتے ہیں، تو یہ تو امکان قریب ہے۔ دوسری مرتبہ یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ بادل ہو گئی، شاید بارش آئے گی، تو بارش کے ہونے کا احتمال قوی تو نہیں ہے نا، اتنا قریب نہیں ہوتا، ٹھیک، یا کسی طریقے سے بہرحال آپ کو اگر پانی پہنچنے کی امید ہے تو، وَإِلَّا اسْتِحْبَابًا، لیکن اگر پانی کے حاصل ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر مستحب ہے کہ تیمم آخری ٹائم پر ہونا چاہیے۔ اللہ اشہر الاقوال بین المتاخرین، یہ جو ہم نے وجوب اور استحباب والی بات کی ہے، یہ تمام اقوال میں سے مشہور قول ہے، کن کے نزدیک؟ متاخرین کے نزدیک۔ وثانی، اور دوسرا قول کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي ذِكْرَةِ، یہ وہ قول ہے جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے، کہاں پر بیٹھا؟ کتاب ذکرہ میں۔ وَدَّعَا عَلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَالشَّيْخ، اور دعویٰ کی ہے ٹھیک ہے اس قول کے حق میں ٹھیک ہے مرتضیٰ صاحب نے اور شیخ توسی نے، الاجماع، اجماع کو میں نے منسوب کیوں پڑھا سکندر؟ کس کا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وثالث، تیسرا قول بھی ہے اس میں بھائی، جواز تیمم، جائز ہے کہ آپ تیمم کریں مأسعت، ٹھیک ہے، اگر وقت وسیع بھی ہو، مطلقاً، چاہے پانی ملنے کی امید ہو چاہے پانی ملنے کی امید نہ ہو۔ بیٹا یہ جو وہ ثانی سے مراد تھا، توجہ، ثانی سے مراد یہ تھا کہ پہلا قول یہ تھا کہ آپ کے لیے مستحب ہے تاخیر کرنا، ثانی کا مطلب مستحب نہیں، واجب ہے، ٹھیک ہے، اس واجب پر انہوں نے جو ہے کیا ہے وہ جناب وہ یہ دلیل پیش کی۔ اور تیسرا قول یہ کہتا ہے نہیں، اگر وقت وسیع بھی ہو اور آپ کو پانی ملنے کی امید ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں، اگر امید نہ ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں، وہ قول صدوق۔ یہ تیسرا کس کا قول ہے؟ شیخ صدوق ہے، صدوق ہے، کیوں؟ مبالغے کا صیغہ ہے نا، فعول یا فعول، اب چلیں یہ آپ جا کے خود ڈھونڈیں۔ والاخبار بعض دال، اب کہتے ہیں بھائی علماء کے فتاوی کو چھوڑو، ہمیں احادیث کی بات سناؤ۔ کہتے ہیں بعض احادیث جو ہیں جناب وہ دالن، وہ دلالت کرتے ہیں اللہ اعتبار ضیق، کہ وقت تنگ ہو تو آپ تیمم کریں، مطلقہ، مطلقہ یعنی چاہے پانی ملنے کی نسیم امید ہو چاہے امید نہ ہو۔ وہ بعضها غیر منافع لہ، اور بعض احادیث ایسی ہیں جو منافات نہیں رکھتی ہیں لہ، اس جو ہے کیا ہے جناب قول ثانی کے ساتھ، فلا وجہ للجمع بینہا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جمع کریں ان احادیث کے درمیان بالتفصیل، کہ ہم تفسیر کے قائل ہو جائیں۔ تفسیر کون سی؟ جو اشعار اقوال میں کی گئی، کہ بھائی اگر آپ کو پکی امید ہے تو واجب ہے لیٹ کرنا، اگر پکی امید نہیں تو مستحب ہے لیٹ کرنا۔ احادیث جب وہ مطلق کہتی ہے کہ لیٹ تو یعنی لیٹ، امید اور غیر امید کی تفصیل والی بات نہ کریں۔ ھذا فی التیمم المبتدأ، یہ ابتدائی تیمم کی بات ہے، یعنی جب پہلی مرتبہ آپ تیمم کر رہے ہیں، اگر آپ نے بھائی میرے نماز ظہرین کے لیے تیمم کیا آخری ٹائم پہ، ٹھیک، وہ تو آپ نے تیمم کے ساتھ پڑھی، اب مغرب وہ بھی آخری ٹائم پہ پڑھی، کہتے نہیں وہ آپ اولے ٹائم پہ بھی پڑھنا چاہے تو اسی تیمم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس تیمم کو آپ نے جو ہے کیا ہے وہ باطل کر دیا تو پھر باطل والی صورت میں جو ہے کیا ہے آپ جو تیمم کریں گے وہ پھر تیمم کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا،
پھر اس میں آخری ٹائم کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ مبتدا اور دوسرا مستدام۔ مستدام جو لگاتار چل رہا ہے، جو چلنے والا ہے، اس میں آخری ٹائم کی بات نہیں، صرف پہلی مرتبہ انجام دیتے وقت آخری ٹائم کا ہم لحاظ کریں گے، اس کے بعد کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ہم اس تیمم کے ساتھ اول ٹائم پہ بھی انجام دے سکتے ہیں۔ کما لو تیمم لعبادت، بھائی مثال دے رہے ہیں عمل مستدام کی، کما جیسے لو تیمم، اس شخص نے تیمم کیا تھا کسی عبادت کے لیے، اند ضیق کے وقت، جب عبادت کا وقت کیا تھا بیٹا؟ تنگ تھا، ٹھیک ہے۔ ولو بالنظر رکعتین، بھائی وقت تنگ کیسے ہوتا ہے؟ عاشق اسلامی طریقے سے بھی آپ وقت کو تنگ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں اگر آج مجھے چھٹی ملی تو میں 2 بجے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس وقت پانی نہیں ملا، 1:45 ہو گئے، تو اب ان 2 رکعت کا ٹائم تو محدود ہو گیا نا، ابھی آپ تیمم کر کے یہ 2 رکعت پڑھیں، پھر ظہر عصر اسی تیمم کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ فی وقت معین یتعذر فیہ الماء، آپ نے 2 رکعت نماز کی نظر کی ہے ایک ایسے ٹائم میں کہ جس میں پانی کا ملنا متعذر ہے، اور عبادت راجحۃ بطہارہ، یا آپ تیمم کرتے ہیں کہ ایسی عبادت کے لیے جس میں طہارت واجب نہیں ہے لیکن طہارت رجحان رکھتی ہے، ٹھیک۔ ولو ذکرن، اگرچہ وہ ذکر ہی کیوں نہ ہو، جاز فعل غیرہا، تو جائز ہے اس عبادت کے علاوہ کسی دوسری عبادت کو انجام دینا، بہی اسی تیمم کے ساتھ، مأسات، بھلی اس عبادت کا ٹائم جو دوسری کرنا چاہ رہے ہیں آپ وسیع کیوں نہ ہو۔ ولو تمکن من استعمال الماء انتقض تیممہ، اگر اس بندے کے لیے ممکن ہو جائے پانی کا استعمال کرنا تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کون سا تیمم؟ ان طہارت التی تمکن منہا، وہ تیمم جو آپ نے ایک ایسی طہارت کے لیے کیا تھا جو طہارت ابھی آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اگر غسل کے بدلے میں کیا تھا تیمم اور آپ کے لیے غسل کرنا ممکن ہے تو غسل والا تیمم باطل ہو جائے گا، اور اگر تیمم آگا صاحب آپ نے غسل کے بدلے بھی کیا تھا، وضو کے بدلے بھی، ابھی وضو کرنا آپ کے لیے ممکن ہے لیکن ابھی غسل کرنا ممکن نہیں، تو غسل والا تیمم باقی رہے گا، وضو والا تیمم آپ کو جو ہے کیا ہے باطل ہو جائے گا اور آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ فلو تمکن من علیہ غیر غسل الجنابہ، اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہو، وہ شخص کون ہے؟ جس شخص پر جنابت کے علاوہ کوئی اور غسل واجب تھا، اس کے لیے کیا ممکن ہوا ہے؟ من الوضوء خاصہ، صرف وہ وضو کر سکتا ہے، تو انتقض تیمم الوضوء خاصہ، تو اس بندے کو تو 2 تیمم کرنے تھے نا، ایک تیمم بدل الغسل، دوسرا تیمم بدل الوضو، وقضى الغسل۔ اسی طریقے سے اگر غسل ممکن ہوا اور وضو ممکن نہیں ہوا تو جناب وہ جو تیمم غسل کے بدلے میں کیا تھا سکندر وہ باطل ہو جائے گا، وضو والا تیمم باقی رہے گا۔ والحکم بانتقاض تیمم، بھائی توجہ، کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ تیمم باطل ہوگا، جیسے ہی پانی ملا تیمم باطل ہو جائے گا، یا پانی ملنے کے بعد اتنا وقت گزرے کہ اس میں وہ طہارت بھی کر سکتا تھا تو تیمم باطل ہوگا؟ کہتے کیا مطلب؟ فرض کریں ادھر بالٹی پانی کی آ گئی، اب اگر ہم کہیں گے پانی دیکھتے ہی آپ کا تیمم باطل ہو گیا، وہاں آپ پہنچے تو کسی بکری نے پانی زمین پہ گرا دیا، تو پھر یعنی آپ کا تیمم باطل ہو گیا، آپ کو پھر تیمم کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی کا ملنا ممکن بھی ہو اور اتنا ٹائم بھی گزر جائے کہ جس میں طہارت کر سکتا تھا اور یہ طہارت نہیں کرے گا تو اس کا تیمم کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ والحکم بانتقاض تیمم، یہ جو آپ حکم کرتے ہیں کہ تیمم باطل ہوگا بمجرد تمکن، جیسے ہی آپ کے لیے طہارت کرنا ممکن ہوئی، مبنی علی ظاہر، یہ ظاہر پر مبنی کہ ظاہراً حکم ایسا ہی ہے۔ واما انتقاض مطلقاً، لیکن اگر ہم کہیں کہ لوح محفوظ میں بھی یہ تیمم باطل ہو جائے گا، بس ظاہر تو باطل ہے لیکن فی الواقع حقیقت میں بھی باطل ہے، یعنی فمشروط، تو حقیقت والا باطل ہونا مشروط ہے بمضی زمان، اتنا زمانہ گزر جائے، یسع فعل المعیت، کہ وہ زمانہ گھیر لیتا ہے یا اس زمانے میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ طہارت مائیہ کو انجام دے سکے، متمکنا من المائیت، در حالی کے اس بندے کے لیے طہارت مائیہ کرنا ممکن ہو۔
فلو بعد تمکن مانع، اگر عارض ہو، پیش ہو آ جائے، ٹھیک ہے، پانی کے ملنے کے بعد کوئی رکاوٹ، قبلہ کی ضمیر کہاں جائے کہ فعل المعیہ، یعنی ابھی اس نے وہ طہارت انجام نہیں دی، کشف، تو بھائی یہ مانع کا ہونا کشف کرتا ہے ان عدم انتقاض ہی، کہ بھائی اس بندے کا وضو نہیں، یہ تیمم نہیں ٹوٹا، سواء شرع فی طہارت المائیت ام لا، چاہے یہ طہارت المائیہ میں شروع بھی ہو، بھائی جا گیا ہاتھ دھوئے، ابھی چہرہ دھویا، بازو نہیں دھوئے تھے، پانی ضائع ہو گیا، تو اس کا تیمم اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ کا وجوب صلاۃ باول الوقت، جیسے بھائی نماز واجب ہو جاتی ہے اول وقت پہ، سنو بھائی، جیسے ہی زوال ہوا ہم پر نماز کیا ہو گئی؟ واجب۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کم از کم 5 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ میں ہم مر گئے، ٹھیک، کیا قیامت میں اس نماز کی ہمیں سزا ملے گی؟ ہم کہیں گے یا اللہ آپ نے اتنا وقت ہی ہمیں نہیں دیا کہ ہم نماز کو پورا کر سکتے، نہ ہمارے وارث پہ اس نماز کی قضا کرانا واجب ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے حج مستطیع پر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ اب مستطیع پر حج واجب تو ہو گیا، لیکن اگر یہ حج پر بھی گیا، 9 جو ہے کیا ذی الحج کو اس کا انتقال ہو گیا، کیا اس حج کی قضا اس کے رشتہ داروں پہ واجب ہے؟ نہیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں گزرا، بس واجب ہو چکا تھا، یہ شروع بھی کر چکا، لیکن کیونکہ اس کو اتنی فرصت نہیں ملی لہذا اس کی قضا وغیرہ اس پر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تیمم کے ساتھ تھا، اب پانی مل گیا، اس نے پانی والی طہارت شروع کر دی فوراً بغیر کسی تاخیر کے، لیکن ابھی وہ پوری نہیں کر سکا، پہلے پانی چلا گیا، تو تیمم باطل نہیں ہوگا، اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ والحج للمستطیع، جیسے حج بھی واجب ہو جاتا ہے کس پر؟ اس شخص پر جو مستطیع ہو، بسیر القافلہ، جیسے ہی قافلہ حج والا چلنا شروع کرے، لیکن اشتراط استقرار الوجوب، جبکہ شرط ہے اس وجوب کے برقرار رہنے میں، بمضی زمان یسع الفعل، اتنا زمانہ گزر جائے جس میں اس فعل کو انجام دے سکتا تھا، لاستحالت تکلیف، اس لیے کہ محال ہے کہ کوئی تکلیف دی جائے، کوئی ذمہ داری رکھی جائے، بے عبادت، ایک عبادت میں، فی وقت لا یسعها، ایک ایسے وقت میں جو اس عبادت کی گنجائش نہیں رکھتا، ما احتمال انتقاد مطلقاً، احتمال ہے کہ تیمم باطل ہو جائے گا مطلقاً، چاہے یہ بندہ اس فعل کو انجام دے سکتا تھا چاہے نہیں دے سکتا تھا، کما یقتضی ہے ظاہر الاخبار و کلام الاصحاب، یقتضی ہے، یہ ضمیر کہاں جائے گی؟ انتقاد کی طرف، جیسے کہ یہ تیمم کے باطل ہونے کی تقاضا کرتا ہے کون؟ احادیث کا بھی ظہور اور علماء کا کلام کا بھی ظہور۔ وحیث کان التمکن من الماء ناقضا، کہتے ہیں جب پانی کا ملنا یہ وضو کو باطل کرنے والا ہے، فإن اتفق، اگر پانی کا ملنا اتفاق سے ہو جائے، قبل دخول شخص فی الصلاۃ، اب یہ شخص نماز میں شروع نہیں ہوا تھا، پانی مل گیا، پھر تو بھائی یہ تیمم کیا ہو گیا؟ باطل، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، انتقض اجماعا، تو پھر یہ تیمم باطل ہو جائے گا اجماعی صورت میں، علی الوجہ المذکور، البتہ اس میں وہی وجہ مذکور ہوگی۔ سکندر، بعض کہتے ہیں پانی ملتے ہی تیمم باطل، بعض کہتے ہیں اتنا ٹائم گزر جائے کہ جس میں طہارت کر سکتا تھا تو پھر باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفِرَاغِ، اچھا اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی ملا، صحت، تو یہ جو نماز پڑھ چکا ہے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَانْتَقَضَ، اور تیمم ٹوٹ جائے گا، بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، اس نماز کے علاوہ اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ وَجَدَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، اور اگر پانی سے مل جائے نماز کے بیچ میں، ٹھیک ہے، وَلَوْ بَعْدَ تکبیر، پوری نماز بھی نہیں پڑھی بھائی میرے مشاہد، صرف نیت کر کے اللہ اکبر کہا، پانی آ گیا، اتمہا، تو یہ شخص اس نماز کو کمپلیٹ کرے گا مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تکبیر کے بعد ہو، رکوع کے بعد ہو، سجدوں کے بعد ہو، علی الاصح عملا باشہر روایات، عمل کرتے ہوئے مشہور تر جو روایت ہے، وہ ارجحھا سندن، اور وہ روایت جو سند کے لحاظ سے اچھی ہے، وہ اعتزادن، اور کیا ہے بھائی میرے؟ نماز کو پورا کرے گا، کیوں؟ اعتزادن، اس نماز کی پشت پناہی کرتی ہے کہ پورا کرو، کیوں؟
بالنهي الوارد عن قطع الاعمال، نہیں بھی آئے گا آپ اعمال کو نہیں توڑو، ولا تبطلوا اعمالکم، پر یہ نہیں بھی کہتی ہے کہ یہ جو نماز آپ شروع کر چکے ہیں اس کو نہیں توڑیں، اس کو کمپلیٹ کریں۔ ولا فرق فی ذلک بین الفریضۃ والنافلۃ، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نماز جو ہے کیا واجب ہو یا وہ نماز کیا ہو نافلہ ہو۔ وحیث حکم بالاتمام، اور جب حکم کیا جائے کہ نماز کو کمپلیٹ کرو، فهو للوجوب، تو وہ کیوں نماز کو پورا کرو؟ اس لیے کہ وہ واجب ہے، اللہ تقدیر وجوبها، اگر ہم اس نماز کا فرض کریں کہ وہ واجب میں پڑھ رہا تھا تو وہ واجب مجھے روکتا ہے کہ مجھے نہیں توڑو، مجھے پورا کرو، فیحرم قطعها، تو پھر حرام ہے اس نماز کو توڑنا، والعدول بها الى النافلہ، اور حرام ہے اس نماز سے ہم عدول کریں نافلہ کی طرف، لأن ذلك، اس لیے کہ یہ عدول مشروط باسباب، اس میں شرط ہے کچھ اسباب کی، مسوغہ، وہ اسباب جو ہمارے لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا عدول کر سکتے ہو۔ والحمل علی الناس الاذان، کیا سن بھائی میرے، کہتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھائی وہ شخص جو اذان بھول جاتا ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ نماز کو توڑ دو یا نماز میں عدول کرو، بس تیمم والا بھی عدول کرے، کہتے ہیں ہم تو قیاس کے قائل ہی نہیں ہیں بھائی، اذان میں اگر ایک چیز کی اجازت ہے تو تیمم میں بھی اجازت، تو یہ کون سا قانون، یہ تو کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ ولو ذاق الوقت، لیکن اگر نماز کا وقت بھی تنگ ہے، فلا اشکال فی التحریم ہی، فی التحریم، پھر تو کوئی اشکال نہیں کہ نماز کا توڑنا کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ وَهَلْ يُنْتَقَضُ التَّيَمُّمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، کیا تیمم باطل ہو جائے گا اس نماز کے علاوہ دوسری نمازوں کے لیے؟ آپ نے نماز ظہر شروع کی، پانی آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب دین نے آپ کو کیا کہا کہ نماز ظہر تو کمپلیٹ کرو، نماز ظہر آپ نے کمپلیٹ کی، ادھر پانی پھر ضائع ہو گیا، تو اب یہ تیمم کو اگر ہم باطل مانیں گے تو یعنی عصر اس تیمم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تقدیر عدم تمکن من الماء بعد الصلاۃ، اگر ہم فرض کریں کہ پانی نہیں ملتا اس نماز کے بعد، الاقرب العدم، اقرب یہ ہے کہ ہم جو ہے بطلان کے قائل نہیں ہوں گے۔ لما تقدم، بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ تیمم باطل نہیں ہوگا؟ من ان البطلان مشروط بالتمکن، بھائی تیمم کا باطل ہونا مشروط تھا کہ آپ طھارت المائیہ کے انجام دینے جتنا وقت بھی رکھتے ہوں، وہ لم يحصل، اور وہ تمکن آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کیسے 2 رکعت نہیں پڑھتا تو یہ کر لیتا، بھائی وہ تو شریعت نے کہا کہ اس کو نہیں توڑو، تو گویا کہ وہ مجبوری تھی ہماری۔ والمانع شرعی کالعقلی، شرعی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی عقلی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ مقابل الاصح اقوال، اصح کے مقابلے میں کچھ اور اقوال ہیں، منہا، ان اقوال میں سے ایک قول کیا ہے، الرجوع ما لم یرکع، بھائی یہ شخص نماز کو چھوڑ دے گا ما لم یرکع، اگر رکوع تک نہیں پہنچا، جب تک رکوع نہیں کیا ہے۔ ومنہا الرجوع ما لم یقرأ، اور ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگر اس نے تکبیر کہی اور ابھی قرأت شروع نہیں کی تو رجوع کرے گا، جا کے پھر وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ ومنہا تفصیل، اور ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ تفسیر کے قائل ہوئے ہیں، بسعت الوقت، اگر وقت وسیع ہے تو نماز کو توڑو، جاؤ وضو کرو، وضیق الوقت، اور اگر وقت محدود ہے تو نماز کو پورا کرو۔ والاخیران لا شاہد لہما، کہتے ہیں یہ تفصیل اور قرأت والے قول کے بارے میں تو کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ والاول مستند الی روایت، باقی رکوع والا قول جو ہے اس کی دلیل ایک روایت ہے، لیکن معارضۃ، یہ روایت ٹکر کھاتی ہے بما هو اقوى منها، ان روایت کے ساتھ جو اس سے قوی تر ہیں، تو نتیجے میں ہم اس بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ